اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اول ما خلق اللہ نوری. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المجیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد کچھ گفتگو آغاز کرنے سے پہلے ہم سب مل کر اس آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار سیاح لامکہ، نور کے آنکھوں کے تارے، کشتی ملت کے کھیون ہارے، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے جگر پارے، سیدہ آمنہ کے دلارے، اللہ کے حبیب، ہم سب بیماروں کے طبیب، آمنہ کے لال، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، صدیق کے جانی، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے کوئی چندہ نہیں مانگا ہے، میں نے درود پاک پڑھنے کی آپ نے ترغیب دلائی ہے. آپ بآواز بلند پڑھے، کم سے کم یہ تو لگے کہ ہم عاشقان رسول بیٹھے ہیں. ذرا بآواز بلند پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جہاں بھی عشاقان رسول رہتے ہیں، نبی کی بات سن کر کبھی خاموش نہیں بیٹھا کرتے. پھر ہمارا یہ عشق کا دعویٰ تو کھوکھلا ہو جائے گا. اگر ہمارا عشق کا دعویٰ ہے تو لفظ محمد سن کر مچل جانا چاہیے. میں ایک طالب علم ہوں، قرآن پاک کا، احادیث مبارکہ کا. میرا ایک منشور ہے کہ میں جب سبق سناؤں، علماء دین بیٹھے ہیں، تو یہ جو چہل پہل ہو رہی ہے اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے روک دیے، تاکہ مجھے کچھ سنانے میں مزہ آئے، آپ کو کچھ سننے میں مزہ آئے. اگر یوں اٹھک بیٹھک لگی رہے گی تو نہ آپ کچھ لے کر جائیں گے، نہ ہم کچھ دے کر ہم یہاں سے کچھ سنا پائیں گے. اسی لیے توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ نیت کرتے ہیں. پے کرے دل ربا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. اپنے نبی کی عظمت پر آواز بلند ہونی چاہیے. ذرا ایک مرتبہ زور سے بول دے سبحان اللہ. پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. اور دست قدرت نے ایسا سجایا کہ حسن تخلیق کو رشک آیا کہ ان کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا.
किसी ने उनका रुतबा न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया, वफा बनकर, करम बनकर, सखा बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज़ उतरा लामका से, मुस्तफ़ा बन के आया। अगर इस तरह से अगर चलेगा माहौल तो फिर मामला बिगड़ जा सकता है। ज़रा आवाज़ ज़रा सुबहान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि सुबहान अल्लाह कहने से आपके नामे आमाल में इजाफा होगा, और आप सुबहान अल्लाह बोलेंगे मेरे नामे आमाल में भी इजाफा होगा। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, वो हबीबे खुदा बन के आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 साल तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला गज़ब में रहेगा, कहरो गज़ब में रहेगा। किसी की जुर्रत ना होगी खुदा के सामने सर को यूं से यूं उठाने की। वो मेरा आपका पैगंबर होगा। सरकार फरमाते हैं किसी की जुर्रत ना होगी, किसी अंबिया भी, कोई अंबिया भी, अंबिया किराम भी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अंबिया किराम भी खुदा के सामने, खुदा के कहरो गज़ब के सामने सर को न उठाएंगे। सरकार फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपनी पगड़ी मुबारक ज़मीन में रखूँगा, सर सजदे में रखूँगा, जुल्फ़ें बिखर जाएंगी, अल्लाह का कहर व गज़ब ठंडा पड़ जाएगा। अब इसी मंज़र को जहन में रखिए और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि महशर में गुनहगार जो फरियाद करेंगे। अभी हसन नाता साहब फरमा रहे थे कि क़यामत में हर नबी फरमाएगा इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। सरकार फरमाएंगे अना लहा, मैं इसी काम के लिए हूँ, अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए मुकर्रर फरमा रखा है। फरमाएंगे क़यामत में महशर में गुनहगार जो फरियाद करेंगे आया हूं मैं, ये मेरे सरकार कहेंगे। महशर में जो गुनहगार फरियाद करेंगे आया हूं मैं, सरकार कहेंगे, सर सजदे में होगा, जुल्फें खुल जाएंगी। सर सजदे में होगा, जुल्फें खुल जाएंगी। हम गुनहगारों की बख्शिश पे ये असरार करेंगे और खुदा फरमाएगा महबूब या कहरा गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे प्यारे तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। ये कहरा गज़ब जो 200 साल तक जो कहरा गज़ब मेरा है ये तेरे दुश्मन के लिए है महबूब, ये कहरा गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे चाहने वाले से तो हम प्यार करेंगे। कौन कौन नबी के चाहने वाले हैं? हाथों को बुलंद फरमा दिए, हुक्मरानों के लिए, गद्दारों के लिए, गुस्ताखों के लिए तो हाथ तो हमेशा बुलंद फरमाए हैं। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को लाज रखे। क़यामत में ये गले बंद हो जाएंगे, ज़बानें बंद हो जाएंगी, ये गला आवाज़ देगा या अल्लाह इसने इस गले से या रसूलुल्लाह का नारा लगाया था। जिस दिन सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, ज़बानें, अल्लाह ज़बानों पे ताले लगा देगा, उस वक्त हाथें बोल पड़ेंगी, दिल बोल पड़ेगा, ये आंखें बोल पड़ेगी या अल्लाह तेरा महबूब का नाम सुनकर इसने मोहब्बत से अंगूठा तो चुमा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये रबीउल अव्वल, रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना हमारे आपके दरमियान जलवागर है और रवा दवा है। इसकी फैज़, इसकी बरकतें हमें लूटनी चाहिए। इसमें एतराज़ात बहुत होते हैं मुखालिफिन की तरफ से, बहुत सारे एतराज़ात, नबी की विलादत से लेकर, नबी की विलादत से लेकर, जुलूस से लेकर, झंडे, लाइटिंग, तमाम चीज़ों पर दलीलें मांगते हैं।
بتائیے ہم کس کس چیزوں کی دلیل دیتے پھرے انہیں؟ عشق کا معاملہ ہے، دلیل نہیں دینا ہے. عشق کا معاملہ ہے، دلیلیں نہیں. اب عشق کی کوئی دلیل پوچھے تو بے وقوف ہے وہ. عشق کی کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے. دلیل تو نفرت کی ہوتی ہے نا، عداوت کی دلیل ہوتی ہے، بغض و حسد کی دلیل ہوتی ہے. عشق کی دلیل نہیں ہوتی ہے. پھر بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. ہمارے علماء کرام تمام چیزوں کے دلائل صدیوں سے دیتی آ رہی ہے، مگر پھر ہر سال ہوتا ہے، ہر سال مناظرے ہوتے، ہر سال جلسے جلوس ہوتے، ہر سال میں یہ فیصلہ واضح ہو جاتا ہے عید میلاد النبی منانا جائز ہے، جلوس نکالنا جائز ہے، لائٹنگ ہے، یہ جھنڈیاں لگانا جائز ہے. ہر سال یہ فیصلہ ہو جاتا، مگر پھر ہر سال کھڑا ہو جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ اس کی دلیلیں کہاں ہیں. تو پچھلے سال کی دلیلیں کہاں رکھی ہو؟ پچھلے سال جو دلیلیں پوچھے تھے وہ دلیلیں کہاں گئی؟ ہر سال نیا فتنہ، ہر سال نئی دلیلیں. بھائی ایک ہی دلیل ہے، جو دلیل جو پچھلے سال دیا گیا تھا وہی دلیل اس سال بھی دیا جائے گا. پھر بار بار اس دلیل پہ آپ پوچھنے کی کیا حاجت پڑ گئی؟ آپ کو نہیں منانا مت مناؤ، مگر سنی بھولے بھالے جو ہمارے نوجوان ہیں اس کو ورغلانا چھوڑ دو. اگر آپ کو نفرت ہے میلاد النبی سے نہ منائے. جھنڈیوں پہ اعتراض، جھنڈیوں پہ اعتراض. لیجئے میں دلائل دینے لگا ہوں جھنڈیوں کے بارے میں، اور ایسے شخص کی دلیل دے رہا ہوں جسے تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں. اسے چاہے دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں اس شخص کو مانتے ہیں. اور ان کے بارے میں تو یہاں تک انور کشمیری دیوبندی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 22 مرتبہ، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، 22 مرتبہ جاگتے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. یہ میں نہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کا ایک عالم لکھتا ہے. وہ کہتا ہے امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں کہ سرکار کی زیارت انہوں نے 22 مرتبہ فرمائی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں جلد 2 صفحہ 105 پر لکھتے ہیں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی ولادت ہوئی، سیدہ آمینہ فرماتی ہے نور ظاہر ہونے لگا، نور ظاہر ہونے لگا. ہم تو گھر پہ، مسجدوں پہ، روڈوں پہ لگانے، جھنڈیاں لگانے کے لیے ہم دلیلیں پوچھتے ہیں، تو پھر جبرائیل سے کون سی دلیل مانگو گے؟ جبرائیل سے کون سی دلیل مانگو گے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ آمینہ نے 3 جھنڈیاں دیکھی. ایک جھنڈی مشرق میں گاڑا گیا، ایک جھنڈی مغرب میں گاڑا گیا، اور جبرائیل نے تو حد کر دی کہ ایک جھنڈی کعبے کے اوپر نصب کر دیا. تو دلیلیں مانگنے والوں جاؤ جبرائیل علیہ السلام سے دلیلیں مانگ لو. یہ دلیل کہاں سے لی تھی انہیں؟ ہر بات میں شرک بدعت کے فتوے دینے والوں، اگر بدعت ہی ہے، اگر اچھی چیز کرنا، اگر نیک کام کرنا صحابہ کے بعد تابعین نے رائج کیا ہو، محدثین نے رائج کیا ہو، اگر محدثین کی میلاد النبی والی بات اگر بدعت ہے تو پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پر کون سی بدعت کے فتوے لگاؤ گے؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تاریخ بغداد کے حوالے سے، یہ روایت امام بخاری کی تاریخ بغداد کے حوالے سے ہے کہ تاریخ بغداد نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور دیگر کتب میں بھی ان کے بارے میں آیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب بھی احادیث کریمہ لکھتے تھے نا، یہ تو مشہور ہے کہ وضو فرماتے تھے، مگر امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں جب احادیث لکھتا تھا تو صرف میں وضو ہی نہیں کرتا بلکہ غسل بھی فرماتا تھا. صرف وضو ہی نہیں، غسل بھی کرتا تھا، اور غسل تک یہ محدود نہیں بلکہ 2 رکعت نماز بھی پڑھتا تھا.
اب یہ جو دلیلیں مانگتے ہیں، بدعت اور شرک کے فتوے دیتے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ امام بخاری نے یہ جو عمل کیا، اور آپ کو بتا دوں بخاری لکھنے میں 16 سال کا عرصہ لگا ہے، اور امام بخاری نے یہ کام وضو، غسل اور نماز، یہ 3 کام 16 سال تک کرتے رہے، تو تم بتا دو کیا صحابہ نے یہ کام کیا تھا کہ نبی کی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا تھا، وضو کیا تھا، یا پھر نمازیں پڑھی تھی؟ اگر تمہارے بقول اگر عید میلاد النبی کے دلائل اگر تمہارے سامنے اگر نہ مل پائے تم اسے بدعت اور شرک اور حرام کہہ دو، تو امام بخاری نے تو یہ کام کو رائج کیا ہے کہ وہ حدیثیں لکھنے سے پہلے غسل بھی فرماتے، وضو بھی فرماتے اور 2 رکعت نماز بھی پڑھتے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہم نے عید میلاد النبی کو جائز سمجھا، ہم عید میلاد النبی پہ نہاتے گئے، اچھے کپڑے پہنتے گئے، خوشبوئیں لگاتے گئے، مگر نماز نہیں پڑھتے عید میلاد النبی کی۔ مگر امام بخاری نے تو حدیثیں لکھنے سے پہلے کتابت حدیث کے لیے اوپر انہوں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی ہے۔ بتاؤ اس نماز پڑھنے کو کیا کہو گے؟ یہ بھی تو بدعت ہو گئی، یہ صحابہ سے ثابت نہیں، جب نبی سے ثابت نہیں کہ حدیثیں لکھنے سے پہلے غسل کرنا ہے۔ یہ عشق کا معاملہ ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے، عشق والے جانیں گے، غدار کبھی اس کو پہچان بھی نہیں سکتے۔ غداروں کو اس کی بو تک نہیں آتی ہے۔ اب اگر فتوے لگانا ہے میرے دوست، فتوے لگانا ہے نا تو امام بخاری پہ لگاؤ بدعت کے، کہ امام بخاری تم نے یہ کیوں کر دیا جب صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے، ہر چیز حدیث، ہر چیز حدیث، اور تم ہر چیز دلائل، تمام چیزیں تم حدیثوں کے علاوہ کرتے ہی نہیں، تو پھر امام بخاری پر فتوے لگاؤ، امام بخاری کو بدعتی کہو، مگر تم کہہ نہیں سکتے کیونکہ تمہاری دال روٹی بند ہو جائے گی، کیونکہ چلتا تمہارا کام یہیں سے۔ جب تک دوغلا پن نہیں آتی تمہاری دکانیں چلا نہیں کرتی ہے۔ اب دوسری روایت، اب یہ بات تو ہو گئی واضح کہ یہ نہ امام بخاری کو بدعت کے فتوے دے سکتے ہیں نہ کسی اور کو۔ اب یہ تو میں جو امام جلال الدین سیوطی کی جو دلیل دی ہے یہ تو وہ بھی مانتے، ہم بھی مانتے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ اب فتویٰ دارالعلوم دیوبند، یہ کتاب ہمارے گھر کی نہیں ہے، یہ کتاب ہمارے گھر کی نہیں ہے۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند یہ دیوبند کی کتاب ہے، اس میں صاحب جو کتاب ہے فتویٰ دارالعلوم دیوبند، انہوں نے کتاب میں لکھا عیدین کی نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، عیدین کی نماز کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ انہوں نے خود اپنے کتاب فتویٰ دارالعلوم دیوبند صفحہ جلد 5 صفحہ 178 پر لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ عیدین کی نماز کے بعد دعا مانگنا صحابہ سے، نبی سے ثابت نہیں ہے، تو پھر بتائیے آپ عیدین کے بعد دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو وہ خود لکھتا ہے کہ ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے مانگا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ لوگ جب دعا مانگنے کی بات آتی ہے تو یہ اپنے اکابر کی باتوں کو سمجھ کر، پڑھ کر، ان کو اپلائی کر کے جائز مانتے ہیں، اور عید میلاد النبی تو بھائی یہ محدثین سے ثابت ہے، تو پھر دلائل کیوں مانگتے ہو؟ یہ محدثین سے ثابت ہے میلاد النبی منانا، تو پھر اس پہ دلائل کیوں؟ اس پہ دلائل تمہارے اکابر ہو جاتے، تمہارے اکابر دعا مانگنے پہ حجت، پھر محدثین کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اور خاتم المحدثین اس کو بھی تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی مدارج النبوت صفحہ 32 میں لکھتے ہیں کہ 3 جھنڈیاں دیکھی گئی تھی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کعبے پر جھنڈا نصب فرما رہے ہیں۔ یہ تمام دلائل ہیں، ہم دلائل بہت سارے ہیں، اگر دلائل اگر کتابیں کھول دی جائے نا تو اتنے دلائل ملیں گے کہ ان کے سر گھم جائیں گے، آئندہ ان کی وہ کیفیت نہ رہے گی دلائل پوچھنے کی، اتنے دلائل ہیں۔
مگر ہم دلائل سے نہیں، ہم عشق کی بات کرنے والے ہیں. ہمارا مشن ہے ہر ایک بچے کو عاشق رسول بنانا ہے. ہر ایک بچے کے دلوں میں نبی کے عشق کو جذب کرنا ہے، نبی کے عشق کا ایسا نبی کے عشق کو ایسا پلانا ہے کہ ان کے رگوں میں خون نہیں، نبی کا عشق دوڑنے لگے. ہم یہ مشن لے کے چلے ہیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آئیے اس آیت کریمہ کی بھی تحت کچھ چند پھول آپ کو عطا کرتا چلو. اللہ کے حبیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ موقع میلاد النبی کا ہے، ولادت کا مہینہ ہے. یہ ولادت کا مہینہ ہے اور ان تمام چیزوں پر میلاد، نماز، روزہ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میلاد، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں بعد میں. سب سے پہلے نبی کی ناموس اور نبی کی عزت ہے. اب نبی کی ذات کو ہی نہیں مانے آپ تو پھر نماز کس کام کا، روزے کس کام کے، حج کس کام کا، یہ تمام چیزیں، صدقہ و خیرات کس کام کے، یہ جلسے جلوس کس کام کا. نبی کی ذات کو پہلے مانو، پہلے سمجھو نبی کی ذات ہے کیا، نبی کی ذات ہے کیا. یہ تمام چیزیں بعد میں ہوں گی، یہ نبی کی ناموس سب سے پہلے ہوگا. اگر نماز کے لیے جا رہی ہوں آپ، علماء فرماتے ہیں آپ نماز کے لیے جا رہی ہوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ کے سامنے کوئی غدار، کوئی گستاخ نبی کے گستاخی کر دے، آپ بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ آپ نماز پڑھو گے پہلے یا گستاخ کا مقابلہ کرو گے؟ پہلے بتائیے، آپ اپنے دل سے بتائیے. اگر آپ کے گھر والوں کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو پہلے کیا کرو گے؟ آپ کی بیٹی، بہو، بہن کی عزت پہ کوئی حملہ کرے تو آپ پہلے کیا کرو گے؟ سب کا یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس ظالم کی ہاتھ توڑیں گے جس نے میری بہو بیٹی کی عزت پر، آبرو پر ہاتھ ڈالا ہے. جب تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویوں کی عزتیں اتنی تمہارے لیے ہے تو پھر نبی کی عزت کتنی بڑی ہوگی، نبی کی عزت کتنی بڑی ہوگی. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سرکار کا نام لیں یا سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم درود ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جو درود پڑھتا ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود کو پہنچایا جاتا ہے. فلاں بندہ مجھ پر درود پاک پڑھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. تو پھر مولا کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہے. کیا فرمایا؟ آخری نبی. یہ جو آج دلائل دیتے پھر رہے ہیں نا، ختم نبوت پر سب سے پہلے ڈاکے انہی لوگوں نے مارے تھے. ختم نبوت پہ چوری سب سے پہلے انہی لوگوں نے کی ہے. ختم نبوت یعنی نبی کے بعد اللہ نے واضح فرما دیا، محبوب ہم نے تجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اور معراج کی رات کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ فرمانے لگا، محبوب میرے پاس آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، مولا میں وہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس ہے ہی نہیں. مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس ہی نہیں ہے. چند لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے پاس ساری چیزیں ہیں، کون سی چیز نہیں ہے؟ اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے. یہ جو عاجزی انکساری، یہ بندوں کا کردار ہے. خدا کی چادر تکبر اور بڑائی ہے. خدا کی چادر تکبر اور بڑائی ہے. میں ہوں، یہ خدا کی چادر ہے.
اللہ کے حبیب نے فرمایا مولا میں نے عاجزی لایا ہے. جب اللہ نے فرمایا نا محبوب اللہ کے حبیب نے فرمایا نا مولا میں عاجزی لے کر آیا ہوں، تو پھر کتنا پیارا لفظ ہوگا کہ اللہ نے پھر کیا نہیں دعا ہوگا کہ محبوب جو چاہے جو مانگنا ہے مانگ لے تجھے عطا کر دوں گا. جو مانگنا ہے مانگ لے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا محبوب تو جانتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، محبوب تو جانتا ہے میں نے تجھے آخری نبی بنایا ہے. تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا مولا مجھے قبول ہے، مولا مجھے قبول ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے، بہتر جانتا ہے. تو پھر اس کے بعد کتنی پیاری گفتگو بھی ہوگی کہ جب ایک عام انسان بندہ اپنے محبوب سے جب ملتا ہے کتنی پیاری گفتگو ہوتی ہے. جب خدا جب محبوب سے ملا ہوگا کتنی محبت بھری انداز میں گفتگو ہوئی ہوگی. اللہ نے فرما دیا محبوب میں نے تجھے آخری نبی بنا دیا. جیسی اللہ کے حبیب نے قبول فرمایا، محبوب اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، عرض کیا مولا مجھے قبول ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جا اپنی امت کو پیغام دے دے کہ محبوب میں نے تیرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں کیا، تیرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی، تیری امت کے بعد کسی امت کو پیدا نہیں فرمایا. اور ڈاکٹر اقبال نے تو اس کی اچھی تشریح فرمائی ہے. اور اللہ کے حبیب نے خود ارشاد فرمایا، حدیث ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر رسالت نبوت ختم فرما دی، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا. مگر ان بدبختوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی کے بعد دوسرا نبی آ جائے تو نبی کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. معاذ اللہ رب العالمین. اب بتائیے اللہ نے واضح فرما دیا اور اللہ کے حبیب نے ایسے سینکڑوں حدیث ہے. اب انہی لوگوں کتابوں میں لکھا ہے جب پاکستان میں جب قادیانیوں کو کافر آئین میں لکھا جا رہا تھا تو علماء اہل سنت مقابلہ کر رہے تھے، دلیلیں دے رہے تھے. مگر قادیانی لوگ کس کی دلیل دے رہے تھے پتہ ہے؟ انہی بدبختوں کے کتابوں کی دلیل دے رہے تھے کہ دیکھو آخری نبی ماننے والا اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ان کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی دلیل دے رہے تھے لوگ اسمبلی میں بیٹھ کر. تو یہ آج ہمیں نبی کے عزت پر، نبی کی رفعت پر باتیں کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے. اللہ کے حبیب نے کھلے الفاظوں میں ارشاد فرما دیا، سینکڑوں جگہوں پر ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام تھے تمام سیاسی تھے، تمام سیاست کرتے تھے. جب ان کے بعد ایک نبی وفات پا جاتا، ان کے بعد ایک نبی شہید ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، پھر وہ سیاست کرتا. آج اگر ہم مسجدوں میں بیٹھ کر سیاست کی بات کرنے لگ جائیں نا تو یہ 2 نمبر لوگ کھڑے ہو جائیں گے. مسجد میں بیٹھ کر سیاست کی بات، ارے مسجد نبوی تھا جس میں سرکار نے سیاست فرمائی ہے. بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سیاست فرمائی ہے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہوں گے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. یہ بات کر دے ملا تو سیاست کرتا ہے مسجد میں، یہ بات ہو جاتی. اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ تمام انبیاء سیاست کرتے تھے. جب ایک نبی کو شہید کر دیا جاتا، ان کی امت بہت غدار تھی، انبیاءوں کو کھانا نہیں کھلاتی تھی، وہ لوگ ضیافت نہیں کرتی تھی. شہید کر دیا جاتا یا وفات پا جاتے تو ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، پھر وہاں سے ان کے جو امور سیاست ہے وہ آگے چلاتے. اللہ کے بھی فرماتے ہیں پہلے کے انبیاء کرام، بنی اسرائیل انبیاء کرام کے نبی جو نبی آتے تھے ان کے بعد
ایک نبی وفات پا جاتے، ان کے بعد دوسرا نبی آتا، پھر وہ اموری سیاست فرماتے۔ اللہ کے بھی فرماتے ان کے بعد تو نبی تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی تھا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں نبی ہوں آخری، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فرما رہے ہیں، صحابہ کرام تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں خلفاء، من خلفاء، اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بعد سیکون الخلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، میرے بعد خلیفے ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بول پڑے، عرض کرنے لگے مولا خلفاء کون ہوں گے آپ کے؟ من خلفاء کا یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، الذین یاتون یریدون، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد جو لوگ آئیں گے میری حدیثوں کو روایت کریں گے، وہ حدیثیں پڑھائیں گے اور پڑھیں گے، وہ میرے خلیفے ہوں گے۔ جو میرے بعد آئیں گے میری حدیثوں کو روایت کریں گے، میرے حدیثوں کو پڑھائیں گے، وہ میرے خلیفے ہوں گے۔ قیامت تک ایک مزدور کا بیٹا، ایک کام کرنے والے کا بیٹا اگر دین کا ماہر ہوگا نا، وہ میرے نبی کا خلافت میسر آ جائے گی۔ اگر دین کا ماہر ہوگا تو میرے نبی کی خلافت میسر آ جائے گی۔ اللہ کے حبیب نے سینکڑوں جگہ پر ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ہے۔ آخری بات، وقت بہت کم دیا تھا، میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ کے دیار میں پہلی بار حاضر آیا اور آپ نے بڑی محبتوں سے سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ آخری بات، میں عشق کا پیغام دے کر جا رہا ہوں، ہم عشق والے ہیں، عشق کا پیغام دیتے ہیں۔ سید دیدار علی شاہ، میرے آخری بات یہ جو ہے نا میلاد کی بات، میرے نبی کی ولادت کے تذکرے میں ہر انسان کا تذکرہ، اگر آپ دیکھیں گے ہر انسان کا تذکرہ اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، موت پر ختم ہو جاتا۔ قاری صاحب فلاں جگہ پیدا ہوئے، فلاں جگہ تعلیم حاصل فرمائی، فلاں جگہ تجارت فرمائی، فلاں جگہ دین کی تبلیغ کی، فلاں تاریخ کو اتنے بجے اتنے مقام پر، اس مقام پر ان کا وصال ہو گیا، سوانح حیات بند ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کا ولادت سے شروع ہوتا تذکرہ، وفات پر ختم ہوتا ہے۔ یہ میرا نبی واحد نبی ہے جس کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوا جنت تک جاتا ہے۔ میرا نبی وہ واحد نبی ہے جس کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا اور جنت تک جاتا ہے۔ میزان الادیان میں تفسیر القرآن، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے بھی اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے، 1000 سال، طبع اول حمیری نام کا ایک بادشاہ تھا۔ طبع اول آخری واقعہ سنا کر، طبع اول حمیری نام کا ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا کی سفر کے لیے نکلا، دیکھنے کے لیے، اپنی حدود کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ تو وہ جس علاقے میں جاتا تو وہاں سے علماء کو لیتا۔ اس علاقے میں آیا تو 4 علماء کو یہاں سے لیا، دوسرے علاقے میں گئے 4 علماء کو وہاں سے لیے، اور علاقے میں اسی طرح سے انہوں نے 4000 علماء کرام کو اکٹھا فرمایا۔ اور وہ جہاں بھی جاتا تو لوگ تعظیم کرتے اس کی کہ بادشاہ آیا ہے، مگر جب وہ کعبہ میں پہنچا تو اس کی تعظیم کے لیے کوئی نہیں آیا۔ وہ بڑا غضبناک ہوا، غصے میں آ گیا، پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو میری تعظیم کے لیے نہیں آئے؟ تو کسی نے کہا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں نا بڑے عجیب ہیں، کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔
تو ان کو غصہ آیا، تبع اول حمیری کو غصہ آیا، دل میں سوچنے لگا میں کعبے کو بھی گراؤں گا اور ان لوگوں کو بھی ختم کر دوں گا۔ ابھی یہ دل میں خیال آنا ہی تھا، اس کی ایسی بیماری اللہ نے دے دی کہ وہ علماء اس کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھنے سے کترانے لگے، خون ناک سے پیپ وغیرہ چھلنے لگا۔ طبیبوں کو، حکیموں کو بلایا، دوائی کرتے جا رہے ہیں مگر کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو کسی طبیب نے، ایک طبیب جو عقل مند تھا، آیا اور کہا کہ بادشاہ ایک بات بتائیے کہ آپ سچ سچ بتائیے کہ آپ نے دل میں کوئی بری نیت تو نہیں کی ہے؟ سچ، اب کیا نہیں کرتا، مرتا کیا نہیں کرتا؟ بول پڑا کہ ہاں میری تعظیم کو یہ لوگ نہیں آئے تو میں کعبہ کو گرانے کے لیے سوچا تھا۔ کہا کہ یہی بری نیت کی وجہ سے یہ بیماری آئی، توبہ کر، بیماری شفا۔ تو اول نے اسی وقت توبہ کی، اس کی بیماری جاتی رہی۔ اب اس پر اس کا نا یقین خدا پہ بڑھ گیا، وہ یقین خدا پہ بڑھ گیا۔ وہ پھر وہاں سے نکلا، یثرب پہنچا۔ اب وہ مدینہ منورہ ہے، پہلے یثرب تھا، یثرب بیماریوں کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ مدینہ یثرب پہنچا، وہاں جتنے بھی علماء کرام ان کے ساتھ تھے نا، تو وہ علماء کرام ان کے ساتھ آئے، ان کے ساتھ آ کر بیٹھے اور اس زمین کو دیکھنے لگے، اس زمین کو دیکھنے لگے۔ جیسے ہی دیکھا علماء نے، جو ان کے جو علماء ساتھ میں آتے وہ دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمانے لگے کہ طبع اول بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اب یہ زمین چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا۔ یثرب جو یثرب تھا اس وقت، اب مدینہ منورہ ہے، یہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا سألہم عن سر ذالک، وجہ کیا ہے؟ طبع نے اس کا سبب پوچھا، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ نجد فی کتبنا اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ دار المہاجرہ، یہ وہ مقام ہے جس کا نام محمد ہوگا، آخری نبی ہوگا۔ یہ جو مقام ہے اس کی یہ دار المہاجرہ یعنی ہجرت کی جگہ ہے، یہاں پہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا، یہ تمام واقعہ ہے۔ کل ملا کے یہ بات یاد رکھیے کہ طبع اول نے، تمام لوگوں نے یہ سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، سرکار نے ابو ایوب انصاری کی گھر میں ان کے مہمان بنے تھے، مگر حقیقت میں وہ گھر ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، وہ میری آقا کا گھر تھا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طبع اول نے 1000 سال پہلے بنا کر دے دیا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا نا تو یہ چابی انہیں دے دینا اور میرا خط پہنچا دینا کہ میں نے ان کے لیے یہ گھر بنایا ہے۔ تو کل ملا کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کے ولادت کے تذکرے آج صرف بریلوی نہیں بناتا، یہ میلاد صرف بریلوی نہیں بناتے، بلکہ یہ تو نبی کی ولادت کے تذکرے عالمی ارواح سے شروع ہوئے اور جس کی دلیلیں بھی ملتی ہے۔ اور یہ بات ہے کہ طبع اول نے بنا کر بتا دیا کہ نبی کی ولادت کے تذکرے نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے بھی ہوا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کا فیضان ہم سبوں پر جاری و ساری عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ سبقت لسانی کی وجہ سے اگر کوئی الفاظ غلط نکلے ہوں، میرے پاک پروردگار غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، تمام حاضرین کو سامنے رکھ کر گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔